آج بڑے دکھ کے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پاکستان کے مفاد کی خاطر، سچائی کی خاطر اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خاطر میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں. اس کا نتیجہ معلوم نہیں کیا نکلے، لیکن اس ملک کی خاطر کسی کو تو اور کسی موقع پہ تھوڑا بہت سچ تو بولنا ہوگا. آج کل آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اور کچھ عرصے پہلے تک ہماری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے اپنے انداز میں ان حالات و واقعات کے حوالے سے بیانات دیتے رہے ہیں جو ان کے درمیان اختلافات اور بالآخر عدم اعتماد کی تحریک اور اس کی 9 اپریل کو اس کی کامیابی کی صورت میں برآمد ہوئے. یہ ایک بڑا تلخ باب ہے ہماری تاریخ کا. جنرل باجوہ کا اصرار ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر غیر جانبدار رہ کر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے. عمران خان کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ نے حکومت کے ہر معاملے میں مداخلت کی، دوگلی پالیسی اختیار کی اور آخر وقت تک ملازمت میں ایکسٹینشن یا توسیع پر بھی اصرار کرتے رہے. اب حقیقت کیا ہے 100% کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن اب جبکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی متعدد ملاقاتوں میں، چاہے وہ سابقہ فوجی افسران کے ساتھ تھی، چاہے صحافیوں کے ساتھ تھی، چاہے اپنے دوست احباب کے ساتھ تھی، وہ بار بار عمران خان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے. ان کے بارے میں منفی خیالات تھے اور خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. عمران خان بھی مسلسل بول رہے ہیں، مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی، بے بس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جنرل باجوہ کا بار بار یہ بھی اصرار رہا کہ ملک کی سیاست کے ساتھ بالواسطہ یا بالواسطہ طور پہ کوئی تعلق پاکستان کی فوج نے گزشتہ سال فروری میں ختم کر دیا تھا، اور یہ کہ اپریل میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ بقول ان کے پی ٹی آئی کی حکومت نااہل تھی اور ناقابل اعتبار تھی. تو جناب یہ ایک بڑی پیچیدہ حساس صورتحال ہے، لیکن آج اس گفتگو میں ہم جنرل باجوہ سے 7 سوال کریں گے. وہ 7 سوال جس کی بنیاد ہماری کچھ ملاقاتیں تھیں. ان ملاقاتوں میں جنرل باجوہ بہت کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کہی پاکستان انڈیا تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، لیکن کچھ ایسے امور تھے جو پورے پاکستان کے لیے ذہنی کوفت کا، اذیت کا سبب بنے ہیں. 7 سوالات کرنے ہیں. ایک پہلا سوال ان کی ایکسٹینشن کا ہے، پھر ایبسولوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا تھا، علیم خان اور عثمان بزدار کے حوالے سے تیسرا سوال ہے، پھر ٹیکس معاملات جو ان کے گھرانے کی تفصیلات، یعنی اس کے ٹیکس کی اور پراپرٹیز کی تفصیلات تو آگے تھیں، اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا ہوا، پھر کرپشن جس میں وہ بار بار نواز شریف اور اس اسحاق ڈار کا ذکر کرتے تھے. چھٹا تھا پرائیویٹ ملیشیاز، یعنی پرائیویٹ جو مسلح جتھے ہیں اس ملک میں، اس حوالے سے جنرل باجوہ کیا کہا کرتے تھے. 7واں ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہ وہ کس کے اختیار میں تھا. تو جناب سب سے پہلے اگر بات ہو جائے ایکسٹینشنز کی، اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، یہ 2 ایکسٹینشنز کی کہانیاں ہیں. یہ بتاتے چلیں کہ ہم جب ایک موقع پہ جنرل باجوہ سے ملے، غالباً مارچ 2018 کی بات ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے نومبر 2019 کے بعد. تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے چارج سنبھالا تو اپنے پہلے خطاب میں جو آفیسر سے میں نے کیا، میں نے انہیں یہ کہا کہ جنٹلمن، میری یہاں آمد کے ساتھ اس ادارے میں ایکسٹینشنز یعنی ملازمت میں توسیع کا دور ختم ہو گیا ہے. نہ میں خود ایکسٹینشن لوں گا، نہ کسی کو ایکسٹینشن دوں گا. لیکن آپ نے جناب پھر دیکھا کہ چونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن لیں گے کہ نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا، اور بڑی اچھی بات، ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی ان کی یہ بات سن کے، کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی جب میں 30 نومبر 2019 کو صبح اٹھوں گا، بیگم میری چائے کی پیالی مجھے آفر کریں گی، مجھے فکر نہیں ہوگی کہ میں نے وزیرستان کا دورہ کرنا ہے یا بلوچستان جانا ہے. لیکن جناب اس کے بعد جو ہوا ایکسٹینشن کے حوالے سے، جس طرح کی قانون سازی ہوئی، تمام جماعتوں نے مل کے
2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلائی، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما فواد چودھری صاحب نے بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا کہ فوج کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی نہیں جاتی بلکہ لے لی جاتی ہے. تو وہ وہی تقریباً ثابت ہوا جو انہوں نے دوسری ایکسٹینشن لی تھی، جس انداز میں تمام جماعتوں نے مل ملا کے کام کیا. اور یہ بیان سن کے مجھے ایک کتاب بھی یاد آئی، ڈائریکٹریٹ ایس، ایک امریکی صحافی اسٹیو کال نے یہ کتاب لکھی ہے اور پاکستان میں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے لکھی. صفحہ 500 اور 501 پر 2010 کا ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا. اس وقت کہ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی تھے، ان کی اپنے امریکی ہم منصب ایڈمرل مائک ملن سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں کی ملاقاتوں کا احوال بھی ہے اس کتاب میں، اس کی تردید بھی آج تک نہیں ہوئی. اور پھر ایک واقعے کا انہوں نے ذکر کیا، ایک پیراگراف ہے اکتوبر 2010 کے حوالے سے، اور اس میں کہا کہ جب جنرل کیانی ایڈمرل ملن سے ملے تو دونوں نے کئی ماہ سے ایک غیر رسمی طور پہ زیر بحث ایک حساس معاملہ چھڑا. بات کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن، کیونکہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی تھی اگلے سال 2011 میں. اس واقعے کا ایک اور ذکر، ایک کتاب تھی ڈیڈلی ایمبریس، بروس ریڈل نے لکھی تھی، امریکی نے. انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے سیاسی حکومت کے ساتھ، لیکن دراصل پس پردہ ہم کوشش کر رہے تھے آصف علی زرداری نے اس وقت کے صدر سے یہ ریکویسٹ کرنے میں کہ جنرل اشفاق کیانی کو آپ ایک ایکسٹینشن دے دیں. اور اس طرح پھر یوسف رضا گیلانی نے جولائی میں ایک مختصر ٹی وی خطاب میں آ کے جنرل اشفاق کیانی کو مکمل 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی. بروس ریڈل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عام طور پہ اپنے سیاسی معاملات اور جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ براہ راست فوج کے ساتھ اس کا معاملہ طے کر لیں. صدر بل کلنٹن نے بھی ڈیڈلی ایمبریس جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صدر بل کلنٹن نے بھی اگست 1998 میں مشرقی افغانستان میں اسامہ بن لادن کے کیمپوں پر حملے سے پہلے اپنے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو جہانگیر کرامت، اس وقت ہمارے آرمی کے سربراہ کے ساتھ صلاح مشورے کے لیے بھیجا. اس موقع پر وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی جنرل کے ساتھ ملاقات محض اتفاقیہ تھی. اب جمہوری طور پر منتخب سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انگیجمنٹ یعنی صلاح مشورے کی بجائے امریکی انتظامیہ نے ہمیشہ فوج کے ساتھ رابطے کو ترجیح دی، لیکن یہ رابطے ظاہر ہے سیاسی حکومتوں کی کمزوری کا باعث بنے. یہ بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ تھا جناب کہ کس طرح ایڈمرل مائک ملن کو استعمال کرتے ہوئے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن ملی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی واشنگٹن کا دورہ کیا 2-3 مہینے پہلے. غالباً ان کا بھی ایک خیال تھا کہ شاید ان کو وہاں سے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی سپورٹ مل جائے، لیکن وہ نہ ملی. دوسرا سوال تھا جو ہم جنرل باجوہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عمران خان نے جب اپریل 2021 میں ایک امریکی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ امریکہ کے لیے فوجی اڈے دینے کے حوالے سے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس پہ کیا آپ ناراض نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ اس کا اظہار آپ نے پھر اگست 2021 میں دانشوروں صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں یہ بھی کہا کہ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس کہنے کا کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ہمارے تعلقات جو ہیں ان کو دھچکا لگتا ہے. تو یہ بات بھی ہوئی تھی اس ملاقات میں. ایک اور بات جو بار بار آتی رہی زیر بحث وہ یہ تھا کہ عثمان بزدار بڑا نالائق چیف منسٹر ہے اور کئی دفعہ ان کو کہا گیا کہ ان کی جگہ علیم خان کو لگا لیں. تو علیم خان کا نام بار بار آتا تھا ان ملاقاتوں میں. وہ کیوں آتا تھا؟ وہ بعد میں پتہ چلا کہ علیم خان دراصل بزنس پارٹنر تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے. تو بہت سارا کاروبار اس طرح ہو رہا تھا. تو بعد میں یہ سمجھ جو عمران خان نے یہ ساری باتیں کہی ہیں، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے عثمان بزدار کو ہٹانے اور علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا کہا گیا، لیکن میں نہیں مانا. تو یہ باتیں بھی تو ہوئی تھی جناب کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا. چوتھا معاملہ جو تھا وہ ٹیکس معاملات تھے. اب ہمیں یاد ہے کہ جناب باجوہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے ٹیکس نظام کو بہتر کرنے پہ بھرپور توجہ دے رہے ہیں. میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا ہے کہ میرے ٹیکس معاملات کو بالکل سیدھا رکھنا، کیونکہ میں بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایف بی آر اور نیب کی پیشیاں نہیں بھگتنا چاہتا. جناب یہ بڑی اچھی بات تھی، سب نے بڑے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن حال ہی میں جب جنرل باجوہ کے گھرانے کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ سے 7-8-10 دن پہلے ان کے گھرانے کے، ان کی اہلیہ، ان کی بہو کے ٹیکس اور پراپرٹی معاملات جب لیک ہوئے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس